اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت کا حکم دیا، اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہمارے لیے فرض قرار دیا، یعنی دعوت کو ہمارے لیے فرض قرار دیا۔ اور دعوت کی دو قسمیں آتی ہیں، غیروں کو دعوت دینا، اپنوں کو دعوت دینا۔ غیروں کو دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ غیروں کو دین کی طرف بلانا، اور اپنوں کو دعوت دینے کا مطلب ہے اپنوں کو دین پر جمانا۔ یہ دونوں ہی دعوتیں ضروری ہیں۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگ بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے تم ظاہر کیے گئے ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں دونوں دعوتوں کا ذکر، اپنوں کو دعوت دینا، غیروں کو دعوت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اخرجت للناس میں غیروں کو دعوت دینے کا ذکر کیا، اور تأمرون سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنوں کو دعوت دینے کا، خود کو ایمان کے تقاضوں پر جمانے کا ذکر کیا۔ یہ آیت کریمہ ایسی ہے جس میں غیروں کی دعوت اور اپنوں کی دعوت بھی شامل۔ پہلی قسم کی دعوت سے اگر امت غفلت برتے، یعنی غیروں کو دین کی دعوت نہ دے، اس پر عذاب کی دھمکی نہیں دی گئی، بلکہ دوسری دعوت، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، اپنوں کو دین پر نہ جمائے، تو اس پر عذاب کی دھمکی دی گئی۔ اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ اگر دین کا صحیح نمونہ بن جائے تو دوسروں کو دعوت دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بھئی آدمی، اگر ہم اور آپ سارے مسلمان دین کے سارے تقاضوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اسلام کی دعوت تو غیروں تک خود بخود پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر ایک مسلمان نام کا مسلمان ہو جائے، صرف نام کا مسلمان، کام کا نہ ہو، زبان مسلمانی نہ ہو، دین والی نہ ہو، اسلام والی نہ ہو، خیالات اسلام والے نہ ہو، کھانا پینا اسلام والا نہ ہو، لباس، کردار، اخلاق اسلام والے نہ ہو، کوئی بھی کام اسلام کے تقاضے کے مطابق، اسلام کے حکم کے مطابق نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے اسلامی تعلیمات غیروں تک کیسے پہنچے گی؟ اگر اپنوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے، نام کے صرف مسلمان ہو جائیں، تو دوسروں کو ظاہر سی بات ہے دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنیں گے، دینی بیزاری کا ذریعہ بنیں گے۔ دوسرے لوگ مسلمانوں کے اس رویے سے اسلام سے کیا ہوتے جائیں گے؟ دور ہوتے جائیں گے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے عمل اور کرتوت سے غیروں تک اسلام کی صحیح تصویر اور اسلام کا صحیح نظریہ دوسروں تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ اور اگر دعوت بھی دی جاتی ہے تو اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ دوسری پڑھی ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم سے جو حدیث روایت ہے، اس میں بھی ہے، اور اللہ نے فرمایا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کر لو، جب تم راہ پر چل رہے ہو اور دین پر ہوگے، اسلام پر ہوگے، تو کسی گمراہ کی گمراہی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ تم صحیح راستے پر ہو، کون گمراہ کرے گا؟ اگر تم غلط ہوگے تو گمراہ کی گمراہی تم کو دین کے راستے سے ہٹا دے گی۔ اس آیت کے ظاہر سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اس کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسرے کچھ بھی کرتے رہیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، مگر یہ بات قرآن کریم احادیث شریفہ کی تصریحات کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب عام فرمایا، لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، اس کو بے موقع استعمال کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری نہیں ہے۔ سنو، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جب لوگ ظالم کو دیکھیں اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، اس کا ہاتھ نہ پکڑیں،
فلم یاخذوا علی یدیہ، جب ظالم کو دیکھیں اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، ظالم کو دیکھیں اس کا ہاتھ نہ پکڑیں۔ اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو تم یا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم کا مطلب سمجھتے ہو، وہ نہیں ہے۔ سنو، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب لوگ ظالم کو دیکھ کے اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، قریب ہے کہ اللہ تعالی مجرم کے ساتھ ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس آیت نے صاف کر دیا، اس بات نے صاف کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں عن المنکر، جیسے فریضے سے اپنے آپ کو ہٹانے والا کامل و مکمل مسلمان والا بن سکتا نہیں، بلکہ مسلمان ہے تو نہیں عن المنکر کی ذمہ داری ہے کہ منکر باتوں سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے، بھلائی خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دے۔ اگر معاشرے میں کسی طرح کی گڑبڑی ہو، کسی طرح کا کوئی غلط کام ہو رہا ہو، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان برائیوں کو، غلط فہمیوں کو دور کرنے کا حکم دے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ائتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر حتی اذا رأیت شوہا مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرۃ وإعجاب كل ذی رأی برأیہ فعلیک بنفسک ودع عنک العوام۔ اس حدیث میں حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دو، ایک دوسرے کو برائی سے روکو، یہاں تک کہ جب تم دیکھو ایسی بخیلی کو جس کی پیروی کی جا رہی ہے، اور ایسی خواہش کو جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے، اور ایسی دنیا کو جسے ترجیح دی جا رہی ہے، ہر صاحب رائے اپنی راہ پر اترا رہا ہے، تو اپنے آپ کو لازم پکڑ لو اور عوام کا خیال چھوڑ دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی محنت کے بعد علیکم انفسکم کا نمبر ہے، یعنی جب ہر طرح کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں، کوئی بھلائی کی طرف نہ آئے، کوئی برائی سے نہ رکے، اپنی رائے کو سب سے بڑھیا رائے مانی جا رہی ہو، کوئی کسی کی بات پر توجہ نہ دے، بخل سے کوئی توبہ نہ کرے، اپنی دنیا کو ترجیح دے رہا ہو، ہر آدمی اپنے آپ میں مگن ہو، کوئی کسی کی بات نہ مانتا ہو، تو ایسے موقع سے اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو، ایسے زمانے میں جب اس طرح کے خیالات ہو جائیں تو اپنی ذات کو لازم پکڑ لو، گھروں میں دبک جاؤ اور اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف لگا دو۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو سب کو نہ امر بالمعروف والے فریضے کو چھوڑنا ہے، نہ نہیں عن المنکر والے کام کو چھوڑنا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور لوگوں کو برائی سے روکنا بھی ہے۔ اس کام کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، جہاں دوسروں کو دین کی طرف دعوت دینا ہے، وہیں اپنے مسلمانوں کو دین پر جمانے کا کام بھی کرنا ہے۔ ہاں، اس فریضے سے ہم اگر ہٹیں گے تو اللہ کی طرف سے ایسے مسلمانوں پر عذاب آئے گا۔ اس وجہ سے اس فریضے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آج اس کو چھوڑ دیا گیا، آج اس کو چھوڑ دیا گیا، آج اسی وجہ سے بہت سی حیرانیاں، پریشانیاں اس امت پر آ رہی ہیں کہ نہی عن المنکر کے فریضے کو، امر بالمعروف کے فریضے کو آج امت نے چھوڑ دیا۔ حالات بہت خطرناک سے خطرناک تر ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فریضے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں لوگوں کو دین کی طرف ہم دعوت دیں، وہیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے کرتوت سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے لباس سے، اپنی باتوں سے، اپنی رفتار سے، اپنی گفتار سے، ساری چیزوں سے ایسا عمل پیش کریں کہ دوسرے خود بخود اسلام سے متاثر ہو کر اسلامی تعلیمات کو گلے لگائیں۔